السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، کل ہم نے سورۃ الفاطر مکمل کی تھی۔ آج سورۃ الفاطر کے کچھ اہم مضامین کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ ہمیں اس سورہ مقدسہ کی جو روح ہے وہ سمجھنے کا موقع مل جائے اور ہمیں کچھ انگلیوں میں اہم مضامین یاد ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فاطر اللہ رب العزت پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اور فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ فطرت پہ بنایا ہے۔ اس کی حقیقت ہے، اس کے خواص ہیں، ان کے نتائج ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس کے دائروں کے اندر پیدا کیا۔ فطرت کا مطلب ہے اس کی حقیقت، اس کے خواص، اس کے نتائج، اثرات و نتائج، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، لیکن اس تمام کائنات میں جو مرکز ہے، اس کا جو دلہا ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان ہے۔ تو انسان کو تو اپنی فطرت پہ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 دفعہ اس سورہ مقدسہ میں انسان کو خطاب فرمایا۔ پہلی آیت مقدسہ نمبر 3 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی غور و فکر کرو۔ اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے، یہ ملکہ ہے، اس سے غور و فکر کرنا ہے۔ اس نے اللہ نے انسان کو دل دیا، غور کرنے والا، فیصلے کرنے والا۔ تو اللہ نے انسان کو یہ توجہ دلائی کہ تم اپنی فطرت پہ رہو اور اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرو۔ پھر آیت مقدسہ نمبر 5 میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ دنیا کی زندگی جو تمہیں دی گئی ہے اور تمہیں کچھ اختیارات بھی یہ دیے، انسان کو اللہ نے اختیارات دیے۔ اب ان اختیارات کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اللہ کی رٹ قائم کرنی ہے،
اور تم دنیا کی زندگی کی وجہ سے کو متکبر بن جاؤ، یعنی وسائل آ گئے، تکبر پیدا ہو گیا، جیسا کہ شیطانی جماعتوں کا تعارف ہم نے اس سورہ مقدسہ میں بھی کروایا ہے، وہ ریفرنسز کے طور پہ ذہن میں رکھیے۔ پھر اللہ رب العزت نے تو کمال بات یہ ہے کہ تجزیہ پیش کیا ہے شیطانی جماعتوں کا اور اللہ کی جماعتیں، حزب اللہ اور حزب الشیاطین، ان کا باقاعدہ انالیسس پیش کیا آگے جا کے آ رہا ہے۔ تو دوسرے یا ایھا الناس پہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ کیا؟ اللہ نے ہی اس دنیا پہ اپنی رٹ کو غالب رکھنا ہے۔ اگر وقتی طور پر جھوٹے لوگ، جھوٹی جماعتیں، حزب الشیاطین غالب آ بھی جائیں تو ان سے متاثر نہ ہوا کرو۔ حق سچ ہے، جھوٹ حق نہیں ہوتا، عدل حق ہے، انصاف حق ہے، انسانی رواداری حق ہے، مساوات حق ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے اوصاف ہیں وہ حق ہے، باقی جھوٹ اور شیطانی جماعتوں کے رویے یہ باطل ہے۔ تو اللہ کو پہچانو۔ اللہ رب العزت نے تیسرا جو یا ایھا الناس ہے اس میں ارشاد فرما کر یہ واضح کر دیا آیت مقدسہ نمبر 15 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ میرے عزیزو، اس آیت پہ اگر ہم توجہ کر لیں، غور و فکر کر لیں تو ہر قسم کی بڑائی ختم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ تیسرے یا ایھا الناس میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، اے لوگو تم کیا ہو؟ تم تو فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے، اور اگر کوئی محتاج نہیں ہے وہ اللہ ہے، واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ جو ہے وہ بے پرواہ ہے، وہ حمید کے تحمید و تقدیس کے قابل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ہستی ہے۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ ان تینوں یا ایھا الناس کو عنوان بنا کر اللہ ہمیں اپنی فطرت میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ سورۃ الفاتر، اور اپنی فطرت پہ رہ کر اللہ کا قرب حاصل کر کے انسان دوستی پیدا کر کے ہم نے اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے، عدل کا نظام قائم کرنا ہے، عدل کا سیاسی، معاشی اور نظام، سماجی نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے فطرت پر اگلی آیات میں ارشاد فرما دیا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ۔ یہ آیات مقدسہ نمبر 19، 20، 21، 22 کہ یہ بتاؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا، کیا اندھیرا اور اجالا، کیا سایہ اور سخت لو یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں؟ فطرت پہ رہنے والے کون ہیں؟ جو دیکھنے والے ہیں، جو اللہ کے نور سے تجلی لینے والے ہیں، اللہ کی تجلی سے اور نور سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو سائے سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو زندہ ہیں یہ فطرت پہ ہیں، جو مردہ ہیں، اندھے ہیں، جو لو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فطرت پہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فطرت پہ رہ کے ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں کمپیریزن ارشاد فرمایا کائنات کی تخلیق کا، اور پھر اس جماعت کا جو اللہ کی جماعت ہے جو فطرت پہ ہے، اور اس جماعت کا جو شیطانی جماعت ہے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سچی جماعت کے مقابلے میں ہے، ان کا کمپیریزن ارشاد فرمایا۔ اور سچی جماعتوں کے لیے جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت میں جائیں گے، ان کا استقبال ہوگا، ان کو عزت ملے گی، اللہ اکرام کریں گے، اور جھوٹوں کو، کفار کو، شیطانی جماعتوں کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے جب قسمیں اٹھائیں کہ نذیر آئے، کوئی ڈرانے والا آئے، اللہ کا رہنما آئے تو ہم اپنی فطرت پہ رہیں گے، جب وہ آئے تو انکار کر دیا، فطرت پہ نہیں رہے، یہ شیطانی جماعتوں کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے سچ کو چھوڑا، جھوٹ پہ قائم رہے، عدل کو چھوڑا، ظلم پہ قائم رہے، انسانی اجتماعیت کو چھوڑ کر انفرادی اغراض پر قائم رہے۔ یہ تو غیر فطرتی چیزیں ہیں۔ اللہ نے تو فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور یہ مخلوق انسان کو اللہ نے ایک فطرت پہ پیدا کیا، اس فطرت کو چھوڑ دیا، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا، یہ تباہ و برباد ہو۔ اور آخری آیات میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ کامیاب جماعتیں وہی ہوں گی جو فطرت پہ رہیں گی۔ تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو جو جماعتیں بڑی طاقتور بھی تھیں، قوم عاد اور سمود اور دیگر اقوام، اور بڑے بڑے ظالم بادشاہ نمرود، فرعون، یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، تم سے زیادہ طاقتور تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تباہ و برباد ہو۔ اللہ رب العزت جو آخری آیت مقدسہ ہے وہاں بڑا ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ غور کرو، اگر اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑ لے تو کیا حشر ہوگا؟ میرے عزیزو، آج یاد رکھو، ہم نے ظلم کا ساتھ دیا، ظالمانہ نظاموں کا ساتھ دیا، ظالم حکمرانوں کا ساتھ دیا، آج دنیا تباہ ہو گئی، معاشی بدحالی آ گئی، آمریت غالب ہو گئی، لوگوں کے حقوق سلب ہو گئے، انسانیت کو ذلیل کر دیا گیا، حشرات الارض کی طرح آج انسان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر کیا امیج ہے پاکستانی قوم کا؟ صرف اللہ سے دوری ہے، اللہ کی رٹ کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے ظلم کا نظام قائم کیا، دوسری طاقتوں کو غالب کیا ہے، ان کے اعلی کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے اس فطرتی نظام کے مطابق ہم کوئی سسٹم قائم نہیں کریں گے، اپنی فطرت کو اجاگر نہیں کریں گے، عدل پر نہیں رہیں گے، تو میرے عزیزو اللہ کی برکت کیسے آئے گی؟ آج اللہ کی برکت اٹھ گئی، اللہ کی رحمت اللہ نے کھینچ لی، ہم سے چھین لی ہے، صرف ہمارے بما کسبوا عمل و کردار کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اس سورہ مقدسہ کے نتیجے میں جو ہم نے فطرتی چیزیں سمجھی ہیں، اللہ ان کا شعور پیدا فرمائے، اسی فطرتی نظام کی رٹ قائم کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑے مبارک ایام ہیں آج کل، عشرہ ذی الحجہ کے، اور ایام الحج بھی شروع ہو رہے ہیں۔ سب عزیزوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، پوری قوم ملک کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جائز حاجات اللہ پوری فرمائے، مشکلات میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔
اللهم يا حل المشكلات، يا رافع الدرجات، يا دافع البليات، يا كافي المهمات، يا شافي الأمراض، يا مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.